بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے، لیکن اس میں ایک آیت ایسی ہے جو بہت زیادہ عظیم ہے، بہت عظمت والی آیت ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں، اور احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل اور برکات بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، یعنی سب سے زیادہ عظمت والی آیت قرآن میں کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آیت الکرسی ہے، یعنی سب سے زیادہ عظمت والی آیت قرآن کریم میں آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ تو عظیم الشان آیت قرآن کریم میں آیت الکرسی ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضائل اور اس کو بہت زیادہ برکات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید آیات القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی تمام آیاتوں کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ جل شانہ اس گھر سے شیطان کو نکالتا ہے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی مانع نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو یہ اس کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہے، 2 مرتبہ پڑھے تو اس کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی اپنی جان کے لیے، گھر والوں کے لیے، پورے محلے والوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اور اس آیت کے اور بھی بہت زیادہ فضائل اور برکات ہے، لیکن اس آیت کی مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کی مفہوم ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا موجد و خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تکان پیش آتا ہے، نہ سستی۔